پاکستان اور دبئی۔ دنیا بھر میں آج دبئی کا شہرہ ہے۔ عالم عرب کے برخلاف دبئی نے یہ ترقی پیٹرول کے ان سمندروں کے بغیر کی ہے جنہوں نے عالم عرب کو بیٹھے بٹھائے سیال سونے کی کانوں کا مالک بنا دیا۔ دبئی کی ترقی کا راز اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ قومی پالیسی کا تسلسل ہے۔ 19ویں صدی میں دبئی ساحل پر مچھیروں کے ایک گاؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس گاؤں میں کبھی وبائیں پھیل جاتی اور کبھی آگ لگنے سے درختوں سے بنی بستی جل جاتی، مگر اس گاؤں کے سربراہ مختوم خاندان کے لوگ ذہین تھے۔ انہوں نے یہ جان لیا کہ صحرائی علاقوں میں واقع مچھیروں کی ایک بستی کا جدید دنیا میں کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز پر انہوں نے اپنی جغرافیائی حیثیت اور ساحلی بندرگاہ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مختوم خاندان نے دبئی کو ٹیکس فری بندرگاہ بنا دیا اور تاجروں کو ہر طرح کی سہولیات اور تحفظ فراہم کرنا شروع کر دیا۔ رواداری اور امن و امان اس کے علاوہ تھا۔ 100 برس گزر گئے مگر دبئی کی اس پالیسی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ پالیسی کی اس تسلسل نے جدید تاریخ کا ایک معجزہ جنم دے دیا۔ ہر طرح کے وسائل سے محروم دبئی دنیا میں تعمیر، ترقی، دولت، سفر و سیاحت اور تجارت کا سب سے بڑا نمونہ بن کر سامنے آیا ہے۔ دبئی میں نہ کوئی انکم ٹیکس ہے، نہ بیشتر شعبوں میں کارپوریٹ ٹیکس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے امیر ملکوں میں سے ایک ہے۔ دنیا بھر سے سیاح، تاجر، مسافر اور انویسٹر یہاں آتے ہیں اور بالواسطہ طور پر دبئی کو بے پناہ آمدنی فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس معاملہ پاکستان کا ہے۔ پاکستان جمہوری ملک بھی ہے، مگر یہاں اتنی دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے کہ گنتی کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کبھی فوجی جنرل صدر بن کر حکومت کرتا ہے اور وزیر اعظم جمہوریت کی نمائندگی کرتا ہے، اور کبھی وزیر اعظم اور صدر کے سویلین ہونے کے باوجود آرمی چیف اصل میں حکومت کرتا ہے۔ پاکستان کبھی اپنی زراعت اور سال میں 3 فصلیں دینے والی زمینوں پر فخر کرتا ہے اور کبھی دیگر ممالک کے لیے صنعتی رول ماڈل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ پاکستان کبھی شراب پینے والے اور زنا و بدکاری میں ملوث حکمرانوں کے ماتحت ہوتا ہے اور کبھی تہجد گزار امیر المومنین قسم کے صدور کی فرما روائی میں آ جاتا ہے۔ پاکستان کبھی روشن خیال کی دوڑ میں آگے ہوتا ہے اور کبھی مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا عالمی مرکز گردانا چاہتا ہے۔ پاکستان کبھی نیشنلائزیشن میں ملک کی ترقی کا راز ڈھونڈتا ہے اور کبھی پرائیویٹائزیشن میں۔ پاکستان میں کبھی پورے موجودہ پاکستان کو ملا کر ایک یونٹ بنا دیا جاتا ہے اور کبھی اسی خطے میں 4 سے زیادہ صوبے بنانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کبھی آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے اور کبھی وہ میر جعفر بن جاتا ہے۔ کبھی ووٹ کو عزت دی جاتی ہے اور کبھی یہ سبق بھلا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ان گنت مثالیں ملک کی 75 سالہ تاریخ سے دے کر بتایا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں ہر چیز پائی جاتی ہے سوائے پالیسی کے تسلسل کے۔ اسی وجہ سے بے پناہ قدرتی اور انسانی وسائل، بہترین جغرافیے، آبادی اور رقبے میں غیر معمولی ہونے کے باوجود پاکستان دنیا میں تباہی اور ناکامی کا ایک مکمل رول ماڈل ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا ایک ہی بنیادی حل ہے، وہ یہ کہ ایک قومی پالیسی بنائی جائے اور پھر کسی صورت اس سے انحراف نہ کیا جائے۔ یہ 73 کا متفقہ آئین بنانے سے بڑا کام ہوگا۔ اگر ہم نے یہ قومی پالیسی بنا لی تو ترقی کرنا کوئی مشکل کام نہیں، ورنہ یہ خواب ہر 2-4 سال بعد بکھرتا رہے گا۔